اپنی برادری کو، اپنے رشتہ داروں کو یہی پیغام دیتے رہے، قولوا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ۔ اور جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا، اس کا اقرار کر لیا، اگر ابو بکر تھا تو صدیق بنا، عمر تھا تو فاروق بنا، عثمان تھا تو غنی بنا، علی تھا تو حیدر کرار بن گیا۔ یہ کلمے کی برکت تھی کہ صحراؤں میں چرواہے نے پڑھا تو آسمان والے نے کہا اس کو کہہ دے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ کلمے کی برکت۔ یہ کلمہ پیغام کیا دیتا؟ یہی بات اللہ نے اس آیت کریمہ میں کہی، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ۔ اور دنیا کے لوگوں، پوری دنیا انسانیت، آدم کی اولاد، کان لگا کر ایک مثال سن لو۔ رب کہہ رہا، کیا سنیں؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو۔ اور آج ہر بستی کا اپنا مشکل کشا، ہر بستی کا اپنا حاجت روا، اپنے ہاتھ سے نہلا کر، کفنا کر، چارپائی پر ڈال کر، کاندھوں پر اٹھا کر، قبر میں اتار کر، اسی کو پھر آوازیں دینے لگ جاتے ہیں۔ سوچئے گا ذرا ٹھنڈے دل سے، یہ دعوت نوح علیہ السلام سے لے کر قیامت تک یہ پیغام چلتا ہی رہے گا۔ باقی گناہ گناہ ہے، اور یہ گناہ ایسا گناہ ہے اکبر الکبائر۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تھا، سب سے بڑا گناہ؟ سب سے بڑا گناہ کہ جس نے تجھے پیدا کیا، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جو تیری تخلیق کر رہا ہے، تجھے بنا رہا ہے، سنوار رہا ہے، ٹھیک ٹھاک کر رہا ہے، تو اس کو چھوڑ کر اس کی مخلوق کے در پر جب پہنچتا ہے تو یہ وہ کلمہ توحید ہے جو محمد الرسول اللہ نے مکہ کے باسیوں کو سنایا کہ لا الہ۔ ہمارے ہاں عام، آپ تو بہت نیک لوگ ہیں، عام بات کر رہا ہوں، ہمارے ہاں معاشرے کے اندر بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، مجاہد کی مدد کرنا، یتیموں کی کفالت کرنا، یہ نیکی نہیں، نیکیوں کے پہاڑ ہیں، اور حقیقت میں پہاڑ۔ یہ بھی یاد رکھیے، جان ہتھیلی پر رکھ کر جب جہاد کے لیے مجاہد نکلتا ہے، یا وہ جانتا ہے یا رب جانتا ہے۔ جب وہ وصیتیں لکھ کر مارکے کے اندر اترتا ہے، اسی لیے پیغمبر نے کہا تھا کہ جب یہ تلواروں کے سائے کے نیچے لڑتا ہے تو رب قبر کے عذاب کو اس سے ختم کر دیتا۔ یہ نیکیاں کہ پانی پلایا ایک عورت نے ایک جانور کے بچے کو، رب نے اس کی نیکی کو قبول کر کے جنت کا مالک بنا دیا تھا، صحیح بخاری میں آتا۔ لیکن یاد رکھنا، اس نیکیوں کی بنیاد بھی کوئی چیز،
اگر وہ بنیاد نہیں، نہ بھوکے کو کھانا کھلانا، نہ پیاسے کو پانی پلانا، نہ جہاد کے لیے مجاہد کا نکلنا، رب کے ہاں ایک ریت کے ذرے کے برابر بھی کوئی شے، وہ بنیاد کیا ہے؟ لا الہ، یہ بنیاد اور اساس۔ یہی رب کہہ رہا ہے جن کو تم رب کے علاوہ پکارتے ہو، کوئی بستی تو بتلاؤ، کوئی شہر تو دکھلاؤ کہ وہاں کوئی گنبد، کوئی آستانہ، کوئی پیر خانے نہ ہو۔ اللہ کی مخلوق کے سامنے جھک رہی۔ ان آستانوں پر حوا کی بیٹیاں ملنگوں کی گودوں کے اندر جھول رہی ہے، غیر اللہ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اور ایک حی و قیوم کو چھوڑ کر اس کے فوت شدہ بندے کو پکارا جا رہا ہے۔ یہ وہ جرم اور ظلم ہے جس کے موجودگی کے اندر نہ رب کسی بھوکے کا کھانا قبول کرتا ہے، نہ کسی پیاسے کا پانی قبول کرتا۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکار۔ اگر ایک شخص کلمہ توحید پڑھ لیتا ہے اور نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اسے موقع ہی نہیں ملتا، دوزخ میں جائے گا؟ کلمہ پڑھا اور فوت ہو گیا، دوزخ میں جائے گا؟ نہیں۔ آیا ایک شخص اور پیغمبر کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا، دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ یا رسول اللہ، کوئی جنت کا عمل، جانے کا راستہ، کوئی طریقہ؟ آپ نے فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ گواہی دے کہ مشکل کشا، حاجت روا، اولاد دینے والا، بگڑیاں بنانے والا، کشتی کو کنارے پر لگانے والا، عزت اور ذلت کا مالک، موت و حیات کا مالک، نفع اور نقصان کا مالک، غریب نواز، بندہ نواز، کائنات کے اندر صرف ایک ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ کہتے ہیں یہ باتیں نہ کرو، بڑی کڑوی باتیں، لوگوں کو قریب کرو، توڑو مت، جوڑو ان کو۔ امام کائنات نے کون سا طریقہ جوڑنے کا اپنایا تھا؟ بتلایا تھا، سکھایا تھا، پڑھایا تھا۔ پہلے اس در سے ہٹ، وہ کلمہ پڑھتا ہے اور سامنے ہی فوت ہو جاتا ہے، اور ایک تو جا رہا ہے۔ کتاب الایمان اٹھا کر دیکھیے، محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، جو دنیا میں کسی جنتی بابے کو دیکھنا چاہے، میں محمد گواہی دے رہا ہوں یہ جنتی آدمی۔ بنیاد توحید تھی، نماز کا موقع نہ ملا، روزے کا موقع نہ ملا، جہاد کا موقع نہ ملا۔ آج امت کو یہ سب سے بڑی بیماری کھا رہی ہے۔ بیٹی میری، بہن میری، ماں میری، بہو میری، اور میں اسے اپنے ہاتھوں سے درباروں کے، مجاوروں کے 7 دن کے لیے چھوڑ کر چلا آتا ہوں کہ یہاں سے خیر ملے گی۔ غیرت کا جنازہ نہیں نکل گیا ہے، جن کے بارے میں رب کہتا ہے لن یخلقوا ذبابا، یہ ایک مکھی کی تخلیق بھی نہیں کر سکتے۔ ثابت یہ ہوتا ہے مشکل کشا وہ ہوا کرتا ہے جو خالق ہوا کرتا ہے۔ قرآن کہہ رہا لن یخلقوا ذبابا، یہ ایک مکھی کی بھی تخلیق نہیں کر سکتے۔ کسی کو کہو گاؤں ہے، دیہات ہے، فصلیں ہیں،
کسی بابے کو کہو یہ سوکھا ہوا درخت ہے، اس کی ٹہنی پر اس کی کومپل نکال کر دکھا دے، تیرا مسلک قبول کر لوں گا۔ دانے کو زمین پر ڈالنے کے بعد اس کے اندر کومپل نکالنے والا کون ہے؟ وہ بچہ نہیں دے سکتا، پھر بچے کا نام پیرا دیتا رکھا ہوتا ہے۔ ایک مکھی کی کیا حیثیت، وہ پیدا نہیں کر سکتے۔ اور سن لو، فوت شدہ تو فوت شدہ جو اس وقت کتب الاقطاب اور ابدال دنیا میں موجود ہے، ان کے خوشبوؤں سے معطر ہے، مجلس موجود ہے، وہ مکھی آ کر ان کے جسم پر بیٹھ کر ان کے لگے ہوئے خوشبو کو لے جائے، یہ اتنے مجبور ہے، اس مکھی سے خوشبو واپس نہیں لا سکتا۔ اور جس کے در پر جا کر اولاد مانگ رہا ہے، دامن پھیلا رہا ہے، سوالی بن کر کھڑا ہے، وہ اپنی قبر پر سے وہ مکھی آ کر اگر بیٹھ جائے تو وہ اندر سے اڑا نہ سکے، اس کو جا کر سوال کرتے ہو۔ فرمایا رب کریم نے لن یخلقوا ذبابا، یہ تو مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتی۔ یہ ساری دنیا کس نے بنائی ہے؟ آنکھیں دو، کان دو، زبان ایک، ہونٹ دو، بازو دو، قدم دو، شکلیں مختلف ہیں۔ کوئی دوسرے سے ملتا ہے؟ آئے دور سے پتہ لگ جاتا ہے فلاں برادری کا بندہ آ رہا ہے، فلاں ملک کا واسی آ رہا ہے۔ ایسے خالق کے در کو چھوڑ کر اس سے مانگ رہے ہیں لا یخلقون شیئا، اور عربی میں شیئن، یہ کھڑکی، یہ دروازہ، دھوپ کی کرن اس میں آ رہی ہو، اس کے اندر اڑتے ہوئے جو ذرات ہے جو ہاتھ میں نہیں آتے، عربی میں شیئن اس کو کہتے ہیں۔ فرمایا لا یخلقون شیئا، اتنی چیز بھی پیدا کرنے کے قابل کیوں؟ آخر وجہ ہونی چاہیے نا۔ اتقیاء، اولیاء، صلحاء، شہداء، آخر کیوں؟ اس لیے قرآن کہتا ہے وَهُمْ يُخْلَقُونَ، ان کو تو رب نے پیدا کیا ہے، جو مخلوق ہے وہ کوئی شے پیدا کر سکتی؟ فرمایا لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، ایک مکھی کی بھی تخلیق نہیں کر سکتے۔ مکھی کو بنانے والا کون ہے؟ سبحان۔ فرمایا اگر مکھی کے سر کے برابر کسی مسلم کی آنکھ سے آنسو گر جائے، رب اس چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا۔ یہ مکھی نہیں بنا سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، سب کو جمع کر لو۔ کوئی یہ نہ کہے 40 سالہ بنگالی بابا آ جاتا تو بابیوں کی ایسی تیسی ہو جاتی۔ یہ قرآن کا ترجمہ، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، میں تو شریعت کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، حیدر صاحب سے کروا لینا ترجمہ۔ سب کو جمع کر لو، اجتماع کرو، زندے مردوں کو بلاؤ، زندہ مردہ کو بلاؤ، استاد شاگرد کو بلا لو۔ کوئی رہ نہ جائے دماغ کے کسی کونے میں فلاں آ جاتا نا تو بس۔ فرمایا سب کوئی جمع کر لو۔ پھر جمع کرنے کے بعد ان کی عاجزی، انکساری، بے بسی، محتاجی، فقیری، ان سب زندوں کو بٹھاؤ، اور جو جمعرات کو روحیں آتی ہیں ان کو پیچھے بٹھا لو، کیونکہ وہ ہمیں تو نظر نہیں آتی، ان کو نظر آتی ہیں۔ پھر ان کے سامنے کھانے لگا دو، کھانے لگا دو۔
نئے سے نیا ایٹم سجاؤ اور پھر کہو شاہ صاحب بسم اللہ، سب کو شروع کروا دو، سب کو شروع کروا دو۔ پھر ایک رب مکھی کو حکم دیتا ہے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، آ جا میری مخلوق ہے تو، اور اس زیدی اور نقوی اور بخاری اور قاظمی اور مشہدی کے پلیٹ کے سامنے سے اٹھا اور لے جا، ان کو مشکل کشا تب مانا جائے یہ مکھی کو پکڑ کر اسے کھانا واپس لا کر دکھائے۔ قرآن سچا، میرا رب سچا، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، میرا رب سچا، سچوں کا سچا محمد الرسول اللہ، بھیجنے والا رب سچا، لانے والا جبریل سچا، سنانے والا محمد کریم سچا۔ کہہ دیے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے مکھی سے وہ خوراک واپس لے سکتے؟ کیوں؟ پھر وہی سوال ہے، کیوں نہیں لے سکتے؟ یہ تو یہاں بیٹھتے ہیں لوہے محفوظ پہ پڑھ لیتے ہیں، یہاں بیٹھتے ہیں مرید کو کہتے ہیں تو جہاں بھی ہوگا میرا ہاتھ تیرے سر کے اوپر ہوگا، اور اس کا ہاتھ میز سے آگے نہیں جاتا ہے۔ کبھی کسی سید کا دیکھا ہے؟ میں بھی سید ہوں، یہاں سے اتنا لمبا ہاتھ و جتیاں وہاں سے اٹھا کر لے آئے، دیکھا ہے کبھی؟ اور کہتا ہے کیا مرید جتنے بھی ہوئیں گا نا اتنے ہاتھ میرا ہے، میں دیکھ رہا ہوں تجھے آئے، اور دیکھ رہے سامنے مکھی لے کر جا رہی ہے، اس لمبے ہاتھ سے ذرا اس کو پکڑ کر کھانا ہی واپس دکھا دے، آسان سا نسخہ ہے یہ گھوڑا اور یہ میدان۔ ہم مانتے ہیں پتہ نہیں کیا کچھ کر سکتے ہیں، ماننے تب مجلس میری، خرچہ میرا، گھر میرا، کھانے میری ذمہ داری ہے، تو سیدوں کو بلا اور مکھی رب کی آ کر لے کر جا رہی ہے اسے کھانا لا کر دے دے، تیرا مسئلہ قبول کر لوں۔ آخر کیوں؟ قرآن بڑی خوبصورت کتاب ہے، آئے ہائے، قرآن بڑی خوبصورت کتاب ہے۔ عرب کے لوگوں کو بڑا مان تھا کہ ہم فصاحت اور بلاغت کے استاد ہیں، اور حقیقت میں تھے بھی۔ اللہ نے کہا الف لام را، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد۔ لوہے قرآنی جسے آپ لکھتے ہیں وہ لگے ہوتے ہیں تعویذوں کے طور پر، یا نورانی قاعدے میں غالباً تیسری تختی ہے، تیسری تختی ہے۔ اللہ نے یہ اتار کر فرمایا اوے عرب کے فصاحت اور بلاغت کے استادوں، یہ میں نے سارا قرآن انہی الفاظ سے بنایا، تم ان الفاظ کو سامنے رکھ کر کوئی ایک آیت ہی بنا دو، کوئی ایک آیت ہی بنا دو۔ یہ قرآن بڑی خوبصورت کتاب، آخر کیوں نہیں لا سکتے؟ کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ جی میں درانتی لے کر گھاس نہیں کاٹ سکتا، کیوں؟ ہاتھ نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے میرا، انگلیاں نہیں ہیں، پکڑ نہیں سکتا، طریقہ نہیں آتا۔ تو پھر باپ بیٹے کو کہتے ہیں یہاں سے پکڑ درانتی، یہاں سے چلا۔ میں نے چلائی ہے، گھاس کاٹا ہے اپنی جانوروں کے لیے، سکھا دیے استاد نے، والد نے۔ یہ کھانے کیوں نہیں واپس لا سکتا؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور، دینے والا بھی کمزور۔ مانگنے والے کی حیثیت کیا ہے؟ اگر یہ سانس روک دے دھڑام سے مسجد میں گر کر رب کو پیارا ہو جاتا ہے، اتنا کمزور ہے۔ اور جس سے مانگا جا رہا ہے اس بیچارے کو تو چاروں طرف سے پکڑ کر سید بزرگ کو اٹھا کر چلتے ہیں، وہ چلنے کے قابل نہیں ہے۔ ضعف الطالب والمطلوب۔ اور دنیا کے لوگوں اب سبق سنیے گا رب کا، اور دنیا کے لوگوں رب کہہ رہا ہے میں نے تمہیں اولاد دی، صحت دی، بینائی دی، سماعت دی، بصارت دی، قوت گویائی دی،
پکڑنے کی اور چلنے کی طاقت دی، تجھے نوجوان بنایا، تیرے لیے رات اور دن کو سجایا، سورج اور چاند کو لے کر آیا، رات لمبی دن چھوٹے، دن لمبے راتیں لمبی میں نے تیرے لیے کی، گرمی اور سردی تیرے لیے کی، وما قدر اللہ حق قدری، تو نے میری ویسے قدر نہیں کی جیسے کرنے کا حق۔ یہ رب کا شکوہ ہے اب، وما قدر اللہ حق قدری، قدر نہیں کی اللہ کی ہے ہم نے، ہم اس زندہ چھوڑ کر کہتے ہیں وہ سنتا ہی نہیں۔ فیصل آباد میں ایک قوالی ہو رہی تھی اور وہ سامنے ان کا پیر تھا اور وہ قوال کہہ رہا تھا ہمارا رب تو یہ پیر ہے جو بولتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے، ہمیں اس اندھے بہرے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب یہ عقیدیں اعلانیہ بیان ہو تو پھر آسمان سے برکتیں اتریں گی۔ دیکھو قوم کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، ہر بندہ پریشان ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری، تم نے رب کی قدر ہی کوئی نہ کی۔ رب سے مانگ کر تو دیکھ، رب کیا کہتا ہے؟ او میرے بندے، سنو حدیث قدسی، او میرے بندے تیرے گناہ اگر زمین اور آسمان کے برابر بھی ہو جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ہائے ہائے، کتنا پیار ہے ان بندوں سے، مجھے کوئی پرواہ نہیں جب تک تو امیدیں مجھ سے رکھے گا۔ نمبر ایک، ہماری امیدیں کس ہیں؟ لال شہباز قلندر کرے پرواز حالے جانے حال دلاں دے۔ ہائے ہائے، جب تک تو مجھ سے امیدیں رکھے گا، ہماری امیدوں کا مرکز انگلیوں کے پتھر، فلاح کا عقیق، امام زامن کا تعویذ، بے نظیر نے بھی باندھا ہوا تھا لیاقت باغ میری پنڈی کے اندر، کیا گیا ہے؟ بابا زامن کدھر گیا؟ وما قدر اللہ حق قدری، اللہ ہمیں تیری قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما قدر اللہ حق قدری، جیسے اس کا قدر کرنے کا حق تھا کہ رب اتنا مہربان، وہ کہہ رہا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں، 29 شمالی کی آسمان کو نہیں تو پوری دنیا کے زمین اور آسمان کو گناہوں سے بھر لے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، امیدیں مجھ سے ہی رکھنا۔ جتنے تو گناہ لے کر آئے گا میں اتنی ہی مغفرت لے کر آؤں گا۔ ایک گناہ نہ کرنا، وہ کون سا؟ یہی مجھے چھوڑ کر کسی کے در پہ نہ چلا جانا، میرے ساتھ کسی بابے کو کھڑا نہ کر دینا، یہ بھی جانتا ہے اور وہ بھی جانتا ہے۔ ایک عورت کہنے لگی شاہ صاحب پیر سے اور رب سے کیا پردہ، پیر اور رب کو برابر کر دیے کہ پیر اور رب سے کیا پردہ؟ اس دعوت توحید پر جماعت سادی ہو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی توحید پر جماعت بنائی تھی، اور آج معذرت کے ساتھ، مجھے نہیں پتا آپ کس تنظیم کے ساتھ ہے، میں نے پوچھا ہی نہیں، معذرت کے ساتھ ہم مشرکوں کی پنڈلیوں کی مالشی کرتے رہتے ہیں۔ توحید والوں کا یہ کام، اور کمال ہے، کمال ہے، مسئلہ بتاؤ اس توحید پرست کو، کہو فقہ حنفی میں یہ لکھا ہے، کہتا ہے میں نہیں مانتا، شافعی میں یہ لکھا ہے میں نہیں مانتا، فتاوی عالمگیری میں یہ لکھا ہے میں نہیں مانتا۔ انکار کرنے پر آ جائے تو فقہ کے امام کو انکار کر دیتا ہے، اور بنانے پر آ جائے تو قبر پرستوں کے نواز کو اپنا امام بنا لیتا ہے۔ سوچئے گا ذرا ٹھنڈے دل سے، تو مسلح کا امام تھا، تو نے قوم کو لے کر چلنا تھا،
انہیں سب کا انکار کر دیا ہے، سنت یہ ہے، حدیث یہ ہے، نبی یوں کہتے ہیں۔ یہاں اسلام کوئی سبق نہیں دیتا، سبق دیتا ہے کیا؟ اللہ کی توحید پر جماعت بنے گی، اور توحید والوں اپنے عقیدے کو سامنے رکھو اور دن رات ایک ہی محنت کر۔ اگر یہ قبر پرست ہے اس کو توحید پرست بنا، یہ بن گیا ہے دوسرے کو بنا، یہ بن گیا ہے چوتھے کو بنا، پانچویں کو بنا۔ یہی کام میرے محمد الرسول اللہ 13 سال تک یہی پیغام دیتے رہے، اور 10 سال تک اسی پیغام کو عملی طور پر نافذ کرتے رہے۔ وما قدر اللہ حق قدری، ہم نے قدر نہیں کی اس مالک کے نظام کو، اس کے کتاب کو، اس کے کلام کو۔ اللہ کون ہے؟ فرمایا ان اللہ لقوی عزیز، وہ تو قوی ہے، اس جیسا کوئی قوی ہے؟ بڑے سے بڑا کون ہے انسانوں میں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 5 دن رہ گئے ہیں وفات میں باقی، صحیح بخاری۔ اور 2 صحابی عباس اور علی ہاتھوں کو پکڑ کر سہارا دے کر مسجد کے اندر لے جا کر بٹھا رہے ہیں، چلنے کے قابل نہیں۔ آئے کیا رب کے بارے میں بھی کہو گے اسے بھی کسی سہارے کی ضرورت ہے؟ لقوی، البتہ قوی ہے، مضبوط ہے، طاقتور ہے، بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے۔ ساری دنیا انسانیت اور ساری مخلوق مل کر اس کی حکومت کو ہلانا چاہے، اس کے ایک ذرہ برابر بھی کوئی کمی نہیں کر سکتا۔ لقوی، وہ قوی ہے، وہ دینے پر آ جائے، دینے پر آ جائے۔ وہ مجھے یاد آیا، میری نانی اماں نے مجھے سنایا، انڈیا سے جب ہجرت کر کر ہم مہاجر لوگ آئے، ہم یہاں پاکستان میں پیدا ہوئے، کوئی بات چلی، کوئی شعور آیا، دینے پر آ جائے۔ کہنے لگی ہمارے گھر کے ساتھ ایک گجر خاندان رہتا تھا، رب نے ایک ہی مرتبہ اس کو 12 بیٹے عطا کیے تھے۔ جب دینے پر آ جائے کوئی روک سکتا؟ 12 بیٹے گجر خاندان کے جسم سے اگر دہی، لسی اور کیودی اور دودھ کی خوشبو نہ آئے وہ گجر ہی نہیں ہوتا۔ میرا استاد خاندان ہے یہ میرے استاد حافظ محمد عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ، جنہوں نے ہمیں مسلمان کیا تھا، گجر تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے جس گجر سے لہی دسی کی خوشبو نہ آئے وہ گجر ہی نہیں ہوتا۔ اس نے دروازے پر 12 بھینسیں باندھ کر کھڑی کر دی بچوں کے لیے، کہا اللہ نے پھر ان کو قد کاٹ دیے۔ آئے ہائے جوان کہ جب وہ 12 گھر سے نکل کر مارکیٹ میں جایا کرتے تھے، کڑیل جوان ہندو بنیا اور مسلمان اپنی دکانیں چھوڑ کر انہیں دیکھنے کے لیے سڑک پر آ جاتے تھے۔ تم کہتی ہو پیرا دیتا، نبی بخش، محمد بخش، علی بخش، اللہ بخش۔ ان اللہ لقوی، نہ دینے پر آئے تو ابراہیم علیہ السلام 100 سال سے اوپر ہو گئے ہیں، مانگ رہے ہیں۔ اٹھاؤ تورات پڑھ کر دیکھ لو، عزیز، غالب، غالب ہے۔ کتنا غالب ہے سوچئے گا ذرا، کتنا غالب ہے۔ وہ بچہ پڑھ رہا تھا نا یہاں، کتنا غالب ہے۔ موسیٰ لے کر چلے بنی اسرائیل کو، فرعون پیچھے جب لپکا لایا لشکر کے ساتھ، سامنے دریا، کچے لوگ کہنے لگے موسیٰ مروا دیتے نا، پیچھے فرعون آگے دریا، اب کیا کرے؟ آسمان والے نے کہا مار ذرا اپنا ڈنڈا،
عزیز غالب، ڈنڈا مارا، دونوں راستہ بن گیا، موٹر وے، پہاڑوں کی طرف پانی کھڑا ہو گیا۔ غالب ہے وہ، دنیا کے پیر فقیر اسے مغلوب کر سکتے آئے۔ میرے پاس، بھائی کے پاس، حیدر صاحب کے پاس، شیخ کے پاس مجبور ہو جاؤ گے۔ میں نہیں مانتا، نہیں کرتا سائن۔ آخر انہوں نے ماں کو پکڑا، گاڑی میں ڈالا، اس نے ماں کو دیکھا، بھاگ کر لبکا، اماں جی آپ کیسے؟ اب پتر فائل تے سائن کر دے، نہ کرنا، اب مجبور ہو گئے، اڑ گیا جوان۔ انہوں نے باپ کو اٹھایا، استاد کو اٹھایا، یہ دنیا کھلی ہوئی کتاب، چودھری کو پکڑا، لمبردار کو پکڑا، وڈیرے کو اکٹھا کیا، نہیں تو یہ رومال اور پگڑی اتار کر اس کے قدموں میں رکھا، اور اس نے پھر مجبور ہو گیا، وہ نہ آتا تو میں کبھی نہ کرتا، آخر باپ ہے نا، اس کی بھی نہ مانوں۔ آؤ آؤ، عزیز غالب ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، صحیح مسلم کتاب الانبیاء، اور رب کو کہہ رہا ہے اللہ اللہ میں تیرا خلیل ہوں، تو میرا خلیل ہے، میں نے دوستی تجھ سے لگائی، تو نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے، حشر کا میدان ہے اور میرا باپ تیری رحمت سے دور ہے۔ مان جاتا، کوئی قربانیاں کم دی تھی؟ اور لوگوں، نواز ہو، عمران ہو، یہ سیاسی دنیا ہو، تنظیمیں ہو، جو کارکن محنت کرتا ہے اسی کو انعام دیا جاتا ہے۔ یہ تو روایت دنیا کی چلی آ رہی ہے، یہ تو خلیل اللہ آ گیا، نوح علیہ السلام آ گئے، اور صحیح مسلم میں آتا ہے، باپ بھی کہتا ہے اے ابراہیم تو سچا تھا، اور آج جو تو کہتا ہے ماننے کے لیے تیار ہوں، بت کچھ نہیں کر سکتے، آج نہیں مانتے نا نا۔ شاہ جی دی اکھائیں جلال آ گیا، ہمیں سڑ جائیں گا، آئے ہائے آئے ہائے، وہ ہم نے کاٹی تھی نا ٹالی، ہم تھے نا ادھر، اور دنیا کہہ رہی تھی بابا عبد الواحد کو بابی کوئی بچ کے نہ جائے، اور میں دعائیں کر رہا تھا اللہ، جذبات میں آ کر کسی کے ہاتھ سے ہتھوڑا کسی دوسرے کو آرا لگ گیا تو کہیں گے بابا نے ٹانگ کاٹ دی ہے، اللہ آج کسی مواحد کو خلاص تک نہ آئے۔ غالب ہم رہے کہ نہ رہے، اے خلیل اللہ جس نے قربانیاں دی ہیں، کوئی ایک قربانی ہے، 100 سال کے بعد تو بیٹا دیا، کوئی ساتھ چلنے کے قابل ہوا، کہا میں نے خواب دیکھا ہے، ہائے ہائے، بیٹے نے بھی کہا ابا کر جو رب کہتا ہے۔ اتنی بڑی قربانی، ہم سے تو سگریٹ نہیں چھوڑتی قربانی میں، مسجد کے دروازے پر کش لگا کر مسجد میں آ جاتے ہیں، ہم کیسے مسلمان ہیں؟ وہ قربانیاں دے رہے ہیں، کہا لے چلو اس کو، صحرا میں چھوڑ دے، پلٹ کر نہ دیکھا، بیوی نے کہا کس کے حوالے؟ کہا اس کے حوالے، کہا وہ ہمیں ضائع نہ کرے گا، ضائع نہ کرے گا۔ بچہ بڑا ہوا، پلٹ کر آئے، اپنی بہو سے پوچھا حالات کیسے ہیں؟ کہا بڑی تنگی ہے، بڑی تنگی ہے۔ بیٹا کدھر گیا اسماعیل؟ کہا جنگل میں گیا ہے لکڑیاں کاٹنے، باہر چلا گیا۔ کہا آئے نہ تیرا خامن تو کہنا گھر کی دہلیز کو تبدیل کر دے، نبی کے گھر میں ناشکری عورت نہیں ہوا کرتی۔ ہمارا شکر، ہم کسی کو گاڑی میں چلتا ہوا دیکھ لے کہتے ہیں اللہ مجھے نہیں ملی، اللہ اس کا ایکسیڈنٹ ہی کر دے۔ عزیز، پیغمبر کی اگر قربانیاں گننا سے
شروع کروں تو وقت کی کمی ہے۔ خلیل اللہ، خلیل اللہ انبار لگے ہوئے ہیں قربانیوں کے، اور اس نے ایک ہی درخواست کی ہے، اللہ میرا باپ ہے اور تیری رحمت سے دور ہے، یہ جنت میں چلا جائے۔ اللہ نے کہا ذرا نیچے تو دیکھ ہے کدھر؟ دیکھا تو صحیح مسلم میں پیغمبر فرماتے ہیں اللہ نے بجو کی شکل بنا دیا اور فرشتوں نے اٹھا کر جہنم میں۔ عزیز وہ غالب ہے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے ساری دنیا کے اولیاء اتقیاء صلحاء ساری دنیا کے جمع ہو جائیں اور رب کو کسی بات پر مجبور کرنا چاہیں، وہ رب ہی نہیں جو ان کے سامنے مجبور ہو جائے۔ ہم اس رب کو رب نہیں مانتے، وہ تو عزیز ہے، غالب ہے، غالب ہے۔ فرشتے گھر میں آئے اور کہا اللہ تجھے بیٹا دے گا، تو بیوی ہنس پڑی تھی کہ خاوند بوڑھا میں باج اور اولاد کیسے ہوگی؟ عمر دیکھو، تقاضے دیکھو، حالات دیکھو۔ فرمایا ان اللہ لقوی عزیز، اللہ غالب ہے، دیا کہ نہ دیا ہے، جس نے چاہا اس کی مرضی ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اور کوئی ٹل لگا لے، پیروں فقیروں درویشوں منتروں شنتروں تعویذوں پر چلا جائے اور رب نہ دینا چاہے، یہ تعویذ اولاد دے سکتے ہیں؟ وہ ایک پیر تھا نا، تعویذ دیا کرتا، اور ہمارے بھی دیتے ہیں بیچارے۔ اس کو یہ پورا قرآن ہی دے دو نا یار، یہ تعویذ ہے۔ کہتے نہیں، جو شاہ جی نے لکھا ہے نا وہ تعویذ۔ وہ میرے ہاں ایک عورت آتی کہتی خامد بڑا ہی سخت ہے، شاہ جی کوئی تعویذ ہی دے دو۔ میں نے کاغذ پہ پین اٹھا کے لکیریں مار کر تعویذ بنا کر کہا جب خامد دروازے پر قدم رکھے دانتوں کے نیچے رکھ کے بتھی کو بند کر لینا، اور وہ اگر بولنا شروع کرے جتنا اونچا وہ بولے اتنا زور سے دبانا، بڑا قیمتی تعویذ ہے، پھر نہیں ملے گا۔ وہ خامد آیا اور جس طرح اس کی عادت تھی قدم بعد میں رکھتا تھا، گالیاں پہلے، ہم بھی ایسے ہی اکثر کرتے ہیں، باہر دوستوں میں کہہ کے مارتے ہیں انہیں، اور گھر میں آ جائے تو ایس ایچ او لگے ہوتے۔ گھر والی بیچاری بچوں کی حالت، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے کوئی ادھر، کیا مصیبت آدم بو۔ جو ہی قدم رکھا اس نے فٹافٹ کارروائی کی، دبایا، اس نے 2-4 گالیاں پھکڑ دیے، اس نے اور زور سے دبایا۔ وہ حیران رہ گیا، ساری زندگی گالیاں دیتے سنتے گزر گئی، آج تو بولتی نہیں ہے۔ اس نے آہستہ سے کہا اچھا کھانا لے آؤ۔ وہ دانت دبا کر ہی بیٹھی رہے، بولے کیسے جو دانت تو بند ہیں، بولے کیسے؟ بس 2-4 دن اس نے نسخہ استعمال کیا، خامد آتے ہی کہتے میری بیوی بڑی نیک ہو گئی۔ خامد بھی ٹھیک ہو گیا، اس نے کہا گالیاں دینے کا فائدہ کیا؟ میرے پاس آ کر کہتے شاہ جی تعویذ بڑا ہی تاپ ہے، یہ قرآن نہیں دیتے کہ اس کو پڑھ۔ عزیز وہ غالب ہے، رات کی تاریکی میں اٹھ، اس آسمان دنیا پر آئے ہوئے رب سے اپنے دامن کو آنکھوں سے سلاب آنسوؤں کا بہا کر اس سے مانگ کر تو دیکھ رب تیری جھولیاں نہ بھر دے۔ وہ عزیز ہے، وہ غالب ہے، وہ غالب ہے، ایسا غالب۔ ایک عورت نے کہا بچے نہیں ہونا چاہیے، منصوبہ بندی، سسٹم ہی ختم کروا دو۔ ہو رہا ہے، آزاد ہو گئے کہ اب بچے کیسے؟ وہ عزیز ہے، آئے تو پریشان،
الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ، اللہ نے ایک اور آنت کے اندر بچہ پیدا کر دیا. اس رب سے کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ وہ غالب ہے، غالب. کہتے ہیں احتیاط تو بہت کیا تھا، پتہ نہیں کدھر سے آ گیا. وہ غالب ہے نا، وہ غالب ہے. پوری دنیا انسانیت اس کو مغلوب ہے، اور مانگتے اس سے ہیں جو اتنے مغلوب ہیں بیچارے. کہتے ہیں قرآن کہتا ہے کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، پھنس گیا اب. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. پھنس گیا اب، اتنا مجبور ہے. مجبور اس سے مانگتا ہے. اللہ کی قدر کر. اس بادشاہ سے کوئی دوستی لگا، اس سے پیار کر کر تو دیکھ، اس سے محبت کر کر دیکھ. صحیح بخاری میں آتا ہے، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتا ہے اعلان کر دو، اعلان کر دو. کس چیز کا اعلان؟ کہ کہو لوگوں کو میں فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہوں. اور لوگوں، رب جس کا نام لے کر، حدیث کے لفظ ہے دعا جبریل، پھر جبریل کو آواز دیتا ہے اللہ. دنیا کا اصول کیا ہے؟ اگر حیدر صاحب کا ایس ایچ او سے رابطہ ہو نا، چودھری کوئی کھنگ کے دے ویکھے مسیتے تو جانتے ہو کراؤں پرچہ. مجھے دعوتی کارڈ آ جائے، انویٹیشن کارڈ جسے آپ کہتے ہیں، پی ایم ہاؤس سے، تو میں پورے گاؤں کو کہتا ہوں ذرا مسجد میں اعلان کرو پرائم منسٹر کے گھر جا رہا ہوں. اس نے مجھے بلایا ہے، اسے مجھے بلایا ہے. فخر کرتا ہے، اور دنیا کرتی ہے. اصول ہے، جس کا بڑے سے یاری ہو تو چھوٹوں کو ہائے ہائے. جس سے رب پیار کرے، رب جس بندے کا نام اپنے زبان پر لے کر آئے، اس سے بڑا بندہ دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ اے جبریل، جاؤ نبی کو کہو، اپنی امت کو بتا دے میں فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہوں. کتنا کمال کا وہ انسان. دعا کرو اللہ ہم سب کا نام اپنی زبان پر لے. پھر جبریل کو بلاتا ہے، اے جبریل علیہ السلام، سردار فرشتہ، سردار فرشتہ، واحد فرشتہ ہے جو ہر پیغمبر پر وحی لے کر آتا ہے، کوئی اور نہیں لے کر آتا. سردار فرشتہ، اے جبریل میں فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. یہ رب قبر پرستوں سے نہیں کہتا، یہ آپ سے کہتا ہے، توحید پرستوں سے. قبر پرست تو رب کا دشمن ہوتا ہے، وہ تو رب کو مانتا ہی نہیں، جبھی تو غیر پہ گیا، جبھی تو غیر پر گیا. جبریل کہتا ہے، بلکہ اللہ کہتا ہے جبریل اب آسمان والوں میں منادی کر دے. اللہ محبت کرتا ہے، جبریل محبت کرتا ہے، آسمان والوں تم بھی اس سے محبت کرو. پھر زمین پر اس بندے کی محبت لوگوں کے دلوں میں پھیلا دی جاتی ہے، پھر لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. اس پیارے رب کو چھوڑ کر کسی قبر والے سے جا کر مانگتا ہے جو بیچارہ اپنی مکھی نہیں اڑا سکتا، اگر کوئی جھاڑو نہ دے اس کی قبر پر مٹی نہیں ہٹا سکتا، اگر کوئی اس کی مرمت نہ رکھے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے، اس کی قبر پر جا کر کہتا بابا شاہ جمال پتر دے دے، رتا لال ککڑ گھنتے پتر دے، اس سے مانگتا ہے. وما قدر اللہ حق قدری ان اللہ لقوی عزیز. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.